بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، دور جدید میں ٹیکنالوجی اور آمد و رفت کے نت نئے ذرائع نے زندگی کو آسان بنا دیا ہے، لیکن زمانہ قدیم میں زندگی اتنی آسان نہ تھی، خاص کر کے پسماندہ علاقوں جیسے الاسکا وغیرہ، جہاں لوگ ہر ضروریات پوری کرنے کے لیے اسکی کتوں پر انحصار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ الاسکا میں 62.2 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت خون کو جما دیتا ہے۔ تو دوستو، خون جما دینے والی سردی میں انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ کتے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین محترم، آج کی ویڈیو ایک کتے کے بارے میں ہے جس نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر پورے قصبے کو موت کے منہ سے بچایا۔ مگر کیسے؟ ان سب حقائق کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسپی روایت چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائک اور کمنٹ سے دیں۔ ناظرین محترم، یہ کہانی الاسکا کے ایک سلیج یا اسکی کتے بلتو کے بارے میں ہے، جو کہ عام طور پر الاسکا کے قصبے نوم کے گلیوں میں آوارہ گھومتا نظر آتا تھا۔ اس کتے کو عام طور پر مشرق گاڑی کو کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 1925 کو الاسکا کے قصبے نوم میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا۔ اس وقت لوگوں کو کسی معجزے کی ضرورت تھی تاکہ وہ موت کے منہ سے بچ سکیں۔ تو دوستو، جنوری 1925 کو ہی اس قصبے میں ڈپٹیریا کی بیماری پھیل گئی۔ اس بیماری کا واحد علاج اینٹی ٹاکسن تھا، جبکہ 1921 میں اسی بیماری کی وجہ سے 15,000 لوگ امریکہ میں مر گئے تھے۔ اس طرح ڈاکٹروں نے اعلان کیا کہ اینٹی ٹاکسن کے بغیر علاج ممکن نہیں۔ ناظرین محترم، اصل مسئلہ یہ تھا کہ اینٹی ٹاکسن 674 میل دور ایک شہر میں دستیاب تھی۔ یہ سفر آج کے دور میں کسی ہوائی جہاز کے ذریعے 1.5 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ تو دوستو، 27 جنوری 1925 کو اس اینٹی ٹاکسن سیرم کو لانے کے لیے سفر شروع کیا گیا۔ اس سفر کو رحمت کی عظیم ریس قرار دیا گیا اور راستے کو مختلف ٹکڑوں میں مختلف لوگوں پر تقسیم کیا گیا، جبکہ ڈاکٹر کریٹس ویلج کے مطابق اس دوائی کو 6 جون میں نوم میں پہنچانا ہوگا، ورنہ یہ غیر مؤثر ہو جائے گی کیونکہ موسم بہت سخت سرد ہے۔ ناظرین محترم، چونکہ اس وقت الاسکا میں درجہ حرارت -50 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اس موسم میں کسی بھی جاندار شے کا 24 گھنٹے برف میں گزارنا بہت مشکل کام ہے۔ اس طرح 20 مشرقوں کے ایک گروپ نے اس عظیم سفر کو وائلڈ بل سے آغاز کیا تھا۔ دوستو، مشرق دراصل اس گاڑی کو کہتے ہیں جو برفیلے علاقے میں کتے کھینچتے ہیں۔ سب سے پہلے شینن نامی شخص نے 9.1 کلو گرام یہ ادویات شہر سے لی اور -46 ڈگری سینٹی گریڈ میں نوم کی طرف سفر شروع کیا۔ اس سفر میں اس شخص نے اپنے 4 کتے کھو دیے تو دوسری ٹیم کو اینٹی ٹاکسن سونپی۔ دوسری ٹیم کی قیادت سپیلا کر رہا تھا۔ اس طرح سپیلا نے سفر شروع کیا اور -62 ڈگری سینٹی گریڈ میں اس نے 51 میل کا سفر طے کر کے آگے چارلی اولسن کو سیرم سونپی، جس نے آگے گنر کانسن کو سونپی تاکہ وہ 53 میل کا سفر طے کرے۔ ناظرین محترم، کاسن نے بلتو نامی کتے کو اپنی گاڑی کے فرنٹ سے پوزیشن دی۔ اس کتے نے راستے کے برفانی تودو اور خراب موسم میں بہترین طریقے سے اپنی ٹیم کی رہنمائی کی۔ اس کتے نے اس وقت رہنمائی شروع کی جب کسی کو بھی کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوستو، چونکہ اس گاڑی کو جو کتا فرنٹ سے کھینچتا ہے اسی کے دارمدار پر سارا قافلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ کتا کا ذرا بھی راستہ بھولا یا غلط طرف نکل گیا تو سارا قافلہ موت کے منہ میں جا سکتا ہے، جبکہ گاؤں والے ادویات کے انتظار میں بھی تھے اور ڈاکٹر کرس ویلج کے بتائے ہوئے وقت میں بھی پہنچنا تھا۔ تو ناظرین محترم، اس طرح بلتو کی کامیاب قیادت نے 20 مشرقوں کو لے کر 5.5 دنوں یعنی 127.5 گھنٹوں میں یہ اینٹی ٹاکسن قصبے میں پہنچائی۔ 2 فروری صبح 3 بجے ڈاکٹر کرس ویلج کو یہ دوائی ملی۔ اس طرح نوم کی ایک بہت بڑی آبادی موت کے منہ سے بچ گئی۔ دوستو، یہ کتا بدقسمتی سے 14 سال کی عمر میں فوت ہو گیا اور اس کا مجسمہ اس گاؤں کے میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ اس قصبے میں جب بھی کوئی وبا پھوٹتی ہے تو اس کتے کو یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس کتے کے اوپر بہت سے تاریخی واقعات بھی لکھے گئے ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسپی روایت چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔
تب تک فی امان اللہ۔